بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، ہم نے لیسن نمبر 2 کے اندر دوبارہ سے ہم نے دہرائی بھی کی، الف بے کی، اور اس کے ساتھ ہم نے جیم بھی سیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ 3 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ 3 الفاظ سیکھ چکے ہیں، الف الف مدہ، بے پے تے تے سے، جیم چے ہے خے، تو آپ یہاں تک تقریباً 12 الفاظ یا 11 الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ محنت کر رہے ہوں گے اور آپ لوگ تقریباً لکھائی میں امپرومنٹ لا رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج میں انشاءاللہ آپ کو دال، رے، سین اور ایک دانتوں سے ڈنڈی والا سین اور دوسرا بڑے والا سین، دونوں سین لکھنا سکھاؤں گا۔ اور عزیز طلباء، اس کے ساتھ آپ کو چھوٹے مارکر سے بھی لکھنا سکھاؤں گا، تاکہ آپ لوگ یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم جو بڑے قد سے لکھتے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کو قد کے پکڑنے کا طریقہ اور لکھنے کا انداز سمجھ میں آ جائے۔ تو آج میں چھوٹے مارکر سے بھی، کٹ والے مارکر سے لکھ کر دکھاؤں گا، تاکہ آپ لوگ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس سے الفاظات بڑے لکھے جاتے ہیں، اس سے الفاظات چھوٹے لکھے جاتے ہیں، صرف یہی فرق ہوگا۔ طلباء، ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دال کا۔ جی طلباء، ہم نے پورے کٹ کے ساتھ لکھنا ہے، یہ حصہ ہمارا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیچے والا حصہ جو ہے وہ ہم نے اس انداز میں کھینچنا ہے جی طلباء کہ ہمارا آخر میں اور یہاں پہ نوک بننی چاہیے، ان دو حصوں پر، یہاں پہ پورا کٹ یہ، اور یہاں سے نوک سے کھینچنا ہے ہم نے عزیز طلباء آدھا قط استعمال کرنا ہے، اس پہ پھر پورا قط نہیں استعمال کرنا، ہم نے نوک سے کھینچنا ہے یہاں پہ آ کے۔ تب ہم نے جب جلدی میں کھینچنا ہوتا ہے، ہماری یہ والی لائن ادھر آ جاتی ہے، نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، میں دوبارہ لکھ کے بتا رہا ہوں، ہم جیسے ہی ایسے کھینچیں گے، ہم نیچے والا حصہ، چھوٹے کٹ والا حصہ، ہم نے اس کٹ والے حصے کو اوپر اٹھا لینا ہے، اور اس کٹ سے ہم نے ایسے کھینچ لینا ہے۔ دوبارہ توجہ کیجیے گا، یہاں سے ہم نے باریک کٹ سے۔ عزیز طلباء، ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ ہمارا جو یہ حصہ ہے، یہ تقریباً اس حصے کے سامنے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دال کو لکھتے ہوئے اس کو فوراً نیچے لے آئیں اور اس طرح سے کھینچ لیں، کیونکہ یہ حصہ ہمارا سیدھا نہیں ہوگا، اس حصے سے ترچھا ہوگا۔ یہاں سے اگر یہاں سے یہ سیدھا آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا آگے ہے، تو اس بات کا لازمی دھیان رکھیے گا۔ یہاں سے اگر کٹ مکمل آیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جس طرح سے آپ کا قلم یہاں پہ آ کے رکتا ہے، آپ ویسے ہی روک دیں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے کھینچ کر اس طرف لے آئیں، بلکہ بجائے اس کے کہ آپ نیچے کی طرف لے جائیں، اور یہ حصہ ہوگا آپ کا کھینچنے والا، کہ جس میں آپ نے کھینچ کر بالکل دال کو پرفیکٹ کرنا ہے۔ تھوڑا سا بڑا کر کے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، یہ ہمارا انداز ہے، اور رے بالکل یہی والا حصہ ہے، جیسے اس کو ہم ایسے کھینچتے ہیں اس انداز میں، ایسے نوک سے اور اس طرح، بس اس حصے کو ہم نے سیدھا کر دینا ہے یہاں سے، اور ہم نے کھینچ دینا ہے، اور یہ ہمارا رے بن گیا۔ دوبارہ دیکھیے گا، یہ رے ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم نے دال لکھا تو دال کو لکھتے ہوئے ہم نے صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جیسے ہی یہاں پہ روکتے ہیں،
اس نوک سے یہاں پہ آ کے رک کے کھینچ لینا ہے. یہ والا کٹ، بڑے والا کٹ اوپر آ کے سیدھا ہوتا ہے، نیچے والا حصہ کا نشان بنتا ہے، بڑے والا سیدھا ہوتا ہے. عزیز طلباء، یہ ہمارا طریقہ کار ہے دال لکھنے کا اور رے لکھنے کا، بہت ہی آسان ہے. اب اس کے آگے ہم سین لکھتے ہیں. عزیز طلباء، سب سے پہلے سین لکھیں گے جب، تو پہلے دو حصوں کا فاصلہ کم ہوگا، اس دو حصوں کا فاصلہ کم ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ ہم فاصلہ زیادہ رکھیں گے، اور اس دو حصوں کو ہم نے، ان دو حصوں کو ہم نے نا بالکل باریک لکھنا ہے، اور باقی حصے کو موٹا بھی لکھنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے فرق بھی زیادہ رکھنا ہے. اور ترتیب کا خیال رکھیے گا، یہ حصہ اونچا ہوگا، دوسرا حصہ اس سے نیچے ہوگا، تیسرا حصہ اس سے نیچے ہوگا. دوبارہ لکھ دیتا ہوں، ایک، یہ دو، یہ تین. اب یہاں پہ آپ نے الف بنانا ہے، آدھا الف ہوگا. ہم الف لکھتے ہیں، الف میں ہم پورا الف لکھتے ہیں، تو یہ ہمارا الف لکھنے کا انداز ہوتا ہے. ہم جب یہاں پہ الف لکھیں گے تب ہم الف کو آدھا لکھیں گے، اور یہی حصہ نیچے آپ نے گولائی میں لے جانا ہے. یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، یہ گولائی ہے. اور گولائی کا خیال رکھیے گا کہ آپ کی گولائی یہاں تک ہونی چاہیے، اس سے نیچے ہونی چاہیے. یہ ایک انداز ہے. یہ دو حصے، یہ پہلا حصہ، یہ دوسرا اور تیسرا، یہ دو باریک ہیں، یہ تیسرا ان دونوں سے موٹا ہے، اور یہ الف ہے. الف سے نیچے آپ نے گولائی بنانی ہے. یہ سین لکھنے کا انداز ہے. عزیز طلباء، اب ہم نے بڑے والا جو سین لکھنا ہے، یہاں سے مد کی طرح شروع کرنا ہے، اوپر لے جانا ہے. اس میں ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان تین حصوں کو ایسے نوک سے اور بالکل سیدھے کر دیتے ہیں. یہ ہم نے غلطیاں بھی، میں ہر ایک چیز کی غلطیاں بھی دہرا دیتا ہوں تاکہ عزیز طلباء آپ غلطیاں کریں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کو یہ بات، اس بات کا علم ہو کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، اور آپ کی غلطی کون سی ہے جو کہ ہائی لائٹ ہوگی، جس کو آپ امپروو کریں گے. یہاں پہ آپ نے، ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ ان دانتوں کو بناتے ہوئے آپ ایسے ہی بناتے ہیں، یا آپ نیچے سے ایسے اوپر لے جاتے ہیں. عزیز طلباء، یہ نوک سے لکھنا ہے، ایسے گول لے کے آنا ہے، اور یہ نیچے والا حصہ یہاں سے آپ نے الف بنانا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ جب لکھ رہے ہیں تو آپ ایک ہی قلم سے بھی لکھتے ہیں، ایک ہی قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی مرتبہ میں. آپ نے اس کا بے انتہا خیال رکھنا ہے کہ یہ بات نوک سے لکھنی ہے، یہ حصہ، اور یہاں پہ آپ نے آ کے رک کے پھر الف یہاں سے بنانا ہے. اور بالکل سیم یہی حصہ ہوگا، صرف یہ بڑھا کے. اس میں آپ کی جو غلطی ہوتی ہے، آپ یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں، اوپر نہیں لے جاتے، بلکہ بے کی طرح جیسے بے کو اوپر لے جاتے ہیں، یہاں سے اوپر لے جا کر پھر سیدھا کرتے ہیں. بالکل سیم یہی انداز ہوگا، لیکن یہ یہاں سے باریک، پھر موٹا، پھر اوپر جا کے رک جائے گا. یہاں پہ آپ نے الف کا انداز، اور اس کے بعد یہاں سے گولائی بنا دینی ہے. یہ انداز ہوگا. عزیز طلباء، اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس گولائی کا خاص انداز میں خیال رکھنا ہے. اگر یہ آپ کی گولائی بہتر ہو گئی ہے، یہاں پہ الف بڑھا دیں، یہی لام بن جائے گا. یہاں پہ آدھا الف جیسے یہاں پہ لکھتے ہیں، یہاں سے ہم سین سے یہاں پہ آدھا الف شروع کرتے ہیں، تو اگر یہاں پہ وہی نون غنہ بڑھا دیں تب یہ نون بن گیا. تو ہمارے کافی الفاظ ہوں گے عزیز طلباء جو اس گولائی کے ساتھ اٹیچ ہیں اور الف کے ساتھ ہیں. عزیز طلباء، ہماری بیسک چیز یہی ہے کہ ہم بیسک کو سیکھ لیں، کہ ہم سب سے پہلے الف بے مکمل کر لیں،
مکمل کرنے کے بعد ہمیں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے دو دو الفاظ کو مرکب بنا کے سیکھنا ہے، جس میں جب ہم مرکب بنائیں گے تو مرکب بناتے وقت ہمیں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہم رائٹنگ مکمل سیکھ چکے ہوں گے۔ اب یہاں سے آپ نے گولائی بنانے کے بعد آدھا الف بنانے کے بعد آپ نے گولائی بنانی ہے، اور گولائی اس سے نیچے ہوگی، اس حصے سے، اور یہ آپ کا سین بن گیا۔ اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ سین کے نیچے آپ جب لکھتے ہیں آپ اس کے نیچے 3 حصے بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہم آپ کو چھوٹے مارکر سے لکھنا سکھاتے ہیں، جس میں ہم نے الف ب جیم دال رے سین یہ 4-5 الفاظ لکھے ہیں۔ یہ الف ہے، ب، جیم، دال، رے، سین، یہ بڑا سی۔ جس پر کوئی بھی فرق نہیں تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ الفاظ بڑے ہیں، یہ الفاظ چھوٹے ہیں۔ کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے، آپ اس قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان لکھنا چاہتے ہیں، میں نے بڑے سین سے لکھا، عزیز طلباء اس قلم سے بھی لکھنا مشکل نہیں ہے۔ اس قلم سے لکھنے کا آپ کو بتانے کا مقصد کہ آپ لوگ کٹ کو استعمال ہوتا ہوا دیکھیں، کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اور آپ اس کو بہتری لائیں۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا لیسن نمبر 3 بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنی رائٹنگ کو امپروو بھی کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اس طرح آپ محنت جاری رکھیے۔ انشاءاللہ ہم لیسن 4 کے اندر سین شین اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم 3 نقطے لگا دیتے ہیں، یہی شین بن جاتا ہے، اور صاد اور طے سیکھیں گے، اور اس میں بھی ہمیں صاد کا مطلب ہے کہ ہم ضاد بھی سیکھ چکے ہوں گے، اور ساتھ میں طے سیکھیں گے تو زوئے بھی سیکھ چکے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کی بہتری کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنائیں، تاکہ ہم آپ کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، یا آپ کی غلطیاں ہیں آپ امپرومنٹ کر رہے ہیں لیکن امپرومنٹ آپ کی بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ ہمیں لازمی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھیں اور وہ بھی اپنی رائٹنگ کو امپروو کریں، تاکہ پوری زندگی وہ رائٹنگ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور عزیز طلباء، اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دیتا ہوں، بچہ جتنا بھی ذہین ہو اور اسے حرف بحرف ہر چیز یاد ہو، لیکن اگر اسے پریزنٹ کرنا نہیں آتا، اچھا لکھنا نہیں آتا، املا کی غلطیاں کرتا ہے، عزیز طلباء اس لیے ہم آپ کی بہتری کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، تاکہ آپ رائٹنگ سیکھیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اور انشاءاللہ ہم آپ کو انگلش کی رائٹنگ بھی سکھائیں گے، اور ہم جلد از جلد اس کے لیسنز بھی شروع کریں گے، جس میں آپ بڑے اچھے انداز میں اپنی انگلش کی رائٹنگ کو بہت جلد سیکھ سکیں گے، اور اپنی انگلش کی رائٹنگ کو امپروو کر سکیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔